السلام علیکم ناظرین، میں محمد فیضان پاک وطن نیوز امریکہ کے اسلام آباد بیورو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج جو آپ سے خبریں شیئر کریں گے ان میں شامل ہے پاکستان کے وزیر اعظم کا دورہ سعودی عرب، برطانیہ اور یو ایس سے۔ اس کے بعد دوسری جو اہم خبر وہ یہ ہے کہ پاکستان میں سیلاب نے تو جو تباہی مچائی ہے، اب جو سیلاب متاثرین ہیں ان کا دوسرا سب سے بڑا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ان کے گھروں میں جو سامان بچ گیا تھا ان کی چوریاں ہونی شروع ہو گئی ہیں۔ وہ سیلاب متاثرین جو اپنے گھر بار چھوڑ کر کیمپوں میں بیٹھے ہیں، ان کے گھر جو ہیں وہ لوٹے جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ کو ایک اور جو خبر ہے وہ یہ دیں گے کہ اقوام متحدہ کی جو کمیشن تھا، جس نے اسرائیل کی جو کمیشن آف انکوائری تھا، اس نے اسرائیل کو غزہ میں جو ہے نسل کشی کا ذمہ دار ٹھہرایا اور الزام لگایا ہے کہ یہ جو وزیر اعظم نیتن یاہو ہے اور جو صدر ہے اسرائیل کا اور جو سابق وزیر دفاع ہیں، وہ ایک منظم طریقے سے فلسطینیوں کی جو ہے نسل کشی میں مصروف ہیں۔ اس کے بعد جو ایک اور اہم خبر آپ کو یہ دیں گے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو طارق محمود جہانگیری ہیں، ان کو ان کے عہدے پر کام کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان پر جو ہے وہ جعلی ڈگری کا جو ہے وہ الزام عائد کیا گیا ہے کہ انہوں نے جو وکالت کی ڈگری حاصل کی وہ جعلی طریقے سے ہے، ان کی جو ڈگری ہے وہ جعلی ہے۔ تو ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم اپنی خبروں اور اس پر تبصروں کا آغاز کریں، آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس پر جو ہے اپنی جو کومنٹس ہے اپنی رائے کا اظہار کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے اور ہماری رہنمائی ہو سکے۔ تو ناظرین، چلتے ہیں اس کے بعد اپنی جو ہے پہلی خبر کی طرف۔ تو آپ کو بتاتے ہیں کہ اسرائیل نے جو حملہ کیا ہے قطر کے اوپر، اس سے قطر اور امریکہ کے درمیان جو 1.2 ٹریلین کے جو معاشی اور دفاعی معاہدے تھے اور جو سودے تھے وہ خطرے میں پڑ گئے ہیں۔ اب جو قطر سمیت جتنے بھی عرب ممالک تھے، کل جو کانفرنس ہوئی اسلامی سربراہی جو عرب ممالک کی ہنگامی سربراہی کانفرنس تھی، اس میں اسرائیل کو تو سخت پیغام دیا گیا، ساتھ ہی جو ہے عرب ممالک کو اس چیز کا احساس ہوا کہ ان کو اپنی دفاع کے لیے امریکہ کی بجائے کسی اور طرف دیکھنا ہوگا، اور انہوں نے اب پاکستان پر اس کا انحصار کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ناظرین، اس کا سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ امریکہ کو ہونے جا رہا ہے، کیونکہ آج جو امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو اور ان کے امیر قطر اور جو وزیر اعظم قطر سے ملاقات ہوئی ہے، اس میں انہوں نے واضح کیا ہے، یہ تو مارکو روبیو نے کہا کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں جو ہے دفاعی معاہدے مکمل کرنے کا کام جو ہے وہ تیز کر دیا گیا ہے، دفاعی معاہدوں کی ضرورت ہے۔ لیکن مارکو روبیو اس بات کو چھپا گئے کہ یہ جو دفاعی معاہدے کرنے جا رہے ہیں، اس میں یہ شامل ہے کہ ان کا جو اسلحہ ہے وہ اسرائیل کے خلاف استعمال نہیں ہوگا۔ اور دوسری بڑی اہم بات جو آپ کو بتائیں کہ جو دوحہ میں جو العدید جو یو ایس اے کا اڈہ ہے، فوجی اڈہ ہے، وہ اس شرط پر بنایا گیا تھا کہ وہ عرب ممالک اور بالخصوص جو قطر کی وقت پڑنے پر حفاظت کرے گا، اس کا فضائی اور زمینی دفاع کرے گا، لیکن امریکہ اس میں ناکام رہا۔ اور آج پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف نے بھی یہ بیان دیا ہے کہ جب اسرائیل نے حملہ کیا قطر کے اوپر تو اس کا جو امریکی صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، ان کو بالکل معلوم تھا، ان کے علم میں تھا۔ اور وزیر خارجہ نے ایک بڑی اہم بات یہ کی، انہوں نے کہا آپ امریکہ کو سمجھتے ہیں کہ امریکہ جو اسرائیل ہے وہ امریکہ کا پیدا کردہ ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کی جاگیر ہے، اور یہ سب کچھ جو ہے اسرائیل جو اشارہ کرے گا امریکہ وہی کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی آپ کو بتائیں کہ اس وقت جو ہے پاکستان کی طرف جو ہے پاکستان کے پرائم منسٹر کا دورہ سعودی عرب ہے، بڑی انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ اس میں جو ہے بعض دفاعی چیزوں کو، جو دفاعی تعاون ہے اس کو جو ہے حتمی شکل دینے کے لیے اس پر جو ہے بات چیت کی جائے گی، اور حتمی شکل جو ہے وہ پھر ہماری جو فوج ہے، جو پھر ان ممالک کی افواج ہیں، جو دفاعی ادارے ہیں، وہ پھر اس ایگریمنٹ کو حتمی شکل دیں گے۔ اور امریکہ کو اس بات کی بھنک پڑ چکی ہے کہ قطر جو ہے
وہ اب اپنی سیکورٹی کا انحصار امریکہ کے اوپر کرنے کی بجائے تو وہ پاکستان کے پاس جا رہا ہے، تو امریکہ الرٹ ہو گیا ہے، اور یہ مارکو روبیو جو ہے ان کی دوڑیں اسی سلسلے میں لگی ہوئی ہیں کہ وہ کسی طرح قطر کو جو ہے پاکستان کے ساتھ اور دیگر ممالک کے ساتھ جو ہے معاہدہ کرنے سے روکیں، لیکن قطر نے صاف طور پر انکار کر دیا اور کہا ہے کہ ہماری سب سے پہلے جو ترجیح ہے وہ ہمارا تحفظ ہے، اور امریکہ اس تحفظ جو امریکہ جو ہے ہمارا تحفظ کرنے میں ناکام رہا ہے، اس لیے جو ہے اب انہوں نے جو ہے یہ 1.2 ٹریلین کے سودے ہیں، امریکن تو کہہ رہے ہیں، امریکن کا تو یہ اصرار ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے ان کو حتمی شکل دی جائے، لیکن قطر نے اس کے اوپر جو ہے کام وہ سلو کر دیا ہے، اور اب بہت ساری جو یہ توقع کی جا رہی ہے کہ صرف جو ضروری معاہدے ہیں اور جو معاشی سودے ہیں جس کا فائدہ قطر اور امریکہ دونوں کو ہو سکتا ہے وہ کیے جائیں گے، لیکن دفاع کے معاملے میں قطر سمیت کوئی بھی جو عرب ملک ہے وہ امریکہ پر انحصار اور امریکہ کے اوپر اب اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جو یو این سیکورٹی کونسل کی رپورٹ میں بھی یہ واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ جو اسرائیل ہے وہ فلسطینیوں کی نسل کشی میں ملوث ہے، اور اس کے بارے میں یو این کی جو رپورٹ ہے وہ اس پر جو یورپی یونین کا بھی سخت رد عمل آیا ہے، عرب ممالک کا بھی ہے، جبکہ پاکستان نے کہا ہے کہ اب دنیا انتظار کرنا چھوڑ دے۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم نے کہا اسرائیل کے خلاف جو ہے متفقہ طور پر مل کر رد عمل دیا جائے، اور اسرائیل کے خلاف جو رد عمل یورپ سے آ رہا ہے وہ بھی بڑا حیران کن ہے، اور اسرائیل کے لیے یہ بڑے اذیت کا باعث ہے، لیکن اب دنیا کو جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف متحد ہو کر سوچنا ہوگا، اور اسرائیل کے خلاف کوئی واضح طور پر متفقہ لاحِ عمل بنانا ہوگا، اور عرب ممالک جو ہے وہ اس کے لیے اب تیار ہو چکے ہیں، اور امریکہ جو ہے ان کو روکنے کی بھرپور کوشش کرے گا، پاکستان کو روکنے کی بھرپور کوشش کرے گا۔ اب دیکھنا ہے کہ عرب ممالک اس دباؤ میں آتے ہیں یا نہیں، یا پاکستان کس حد تک جو ہے امریکہ کا یہ دباؤ جو ہے وہ برداشت کرتا ہے۔ انتہائی افسوسناک خبر یہ ہے کہ پاکستان میں سیلاب نے تو جو تباہی مچانی تھی وہ تو مچا دی ہے، یہ قدرتی آفت تھی یا بہت حد تک اس المیے میں انسانی ہاتھوں کا جو ہے وہ کردار ہے، یہ اب جو ہے قابل غور ہے نقطہ، اور یہ بحث بڑی لمبی ہے، لیکن فی الوقت جو سیلاب متاثرین ہیں ان کی مشکلات کم نہیں ہو رہی۔ اس سیلاب سے پاکستان کے اندر 21 لاکھ ایکڑ سے زیادہ زمین جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے، چاول کی فصلیں تباہ ہوئی، چاول، کپاس، گنا کی جو ہے فصل تباہ ہوئی، اور آئندہ جو ہے آئندہ 2 سے یا 3 ماہ کے بعد پاکستان میں مہنگائی کے وہ حالات ہوں گے جو پہلے نہ کبھی سنے گئے نہ پہلے کبھی دیکھے گئے۔ ابھی جو تھوڑی بہت پاکستان میں سپلائی جاری ہے کچھ فصلوں کی، وہ پہلے سے جو ہے وہ محفوظ شدہ تھی، لیکن اب جو 21 لاکھ ایکڑ جو زمین ہے اس کی بحالی میں بڑا وقت لگے گا۔ ابھی آٹے کی قیمت بڑھنا شروع ہو گئی ہے، پچھلے کچھ دنوں پہلے جو آٹا 80 سے 90 روپے کلو تھا اب وہ 120 روپے کلو ہو گیا ہے، جبکہ ملک کے مختلف حصوں میں اس کے ریٹ بڑھتے جا رہے ہیں، کہیں یہ 150 روپے کلو فروخت ہو رہا ہے، اور جو پاکستان میں اس کی پیشن گوئی کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں گندم جو ہے وہ کچھ دنوں کے بعد 300 روپے کلو تک پہنچ جائے گی۔ حکومت کا اس پر کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ اس وقت جو ہے بیرون ملک سے، افغانستان سے اور ایران سے ٹماٹر آ رہے ہیں، مختلف سبزیاں آ رہی ہیں، لیکن ان کو لانے میں بھی جو ہے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ان سبزیوں کے جو ٹرک ہیں وہ بارڈر کے اوپر کتنا عرصہ کھڑے رہتے ہیں، جس سے سبزیاں جو گل سڑ کر ختم ہو جاتی ہیں، اور مارکیٹ میں جو ہے ان چیزوں کی قیمتیں جو ہیں وہ کم نہیں ہو رہی۔ اور جو دوسرا سب سے بڑی افسوسناک ایک اور بات ہے تو وہ یہ کہ جو سیلاب متاثرین اپنے گھر چھوڑ کر نکلے تھے جانیں بچا کر، تو ان کے گھروں میں کشتیوں میں جا کر چور جو ہیں وہ چوریاں کر رہے ہیں، ان کے گھروں میں قیمتی سامان لوٹا جا رہا ہے۔ پولیس کے پاس FIR درج کرائی جا رہی ہیں، لیکن پولیس بے بس ہے کیونکہ گھر جو ہے وہ پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور جو چور ہیں وہ کشتیاں لے کے آ رہے ہیں، وہ سولر پلیٹس، انورٹرز، ان کی بیٹریز، ان گھروں میں ٹی وی اور یہ قیمتی سامان ہے، زیورات ہیں جو گھر والے چھوڑ کے بھاگے تھے، الیکٹرانکس ہے وہ چوری کر کے لے جا رہے ہیں۔ اور یہ خالی کمپلین گاؤں دیہاتوں میں نہیں بلکہ شہر بھی جو ڈوبے ہیں، جو ملتان، ناروال، سیالکوٹ، وہاں بھی یہ FIR درج ہو رہی ہیں، پشاور میں یہ FIR درج ہوئی ہیں، لیکن جو پولیس ہے اس معاملے میں بس ہے، ان کا کوئی پرسانِ حال نہیں۔ ان کا متواتر یہی کہنا ہے کہ جی جب پانی اترے گا تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک پاکستان کے جو یہ معاشرے کا رویہ ہے، جو معاشرتی یہ رویے ہیں، یہ بڑے تکلیف دہ ہیں۔ سیلاب متاثرین ایک طرف تو اپنے گھر بار لٹا بیٹھے، دوسرا جو بچا کچھ سامان تھا وہ چور لے کے جا رہے ہیں، اور پولیس اور حکومت اس سلسلے میں ان کو کسی بھی قسم کا
تحفظ فراہم کرنے میں بالکل قطعی طور پر ناکام ہے۔ اس وقت سیلاب متاثرین نے حکومت سے یہ اپیل کی ہے کہ سامان جائے بھاڑ میں، کچھ نہ دیں آپ ہمیں، لیکن آپ ہمیں شیلٹر دیں، ہمیں کھانے کو دیں، ہمیں پینے کو دیں۔ اور ان کا بہت برا حال ہے، جہاں 47 لاکھ لوگ متاثر ہیں تو وہاں آپ سوچیں کیا حال ہے، کب تک ان کی بحالی ہوگی، ان کا کیا حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب پر اپنا کرم کرے اور ان سیلاب متاثرین کی جو ہے مشکلات کو کم کرے۔ اب ایک اور خبر کی طرف چلتے ہیں۔ پاکستان جو ہے، پاکستان کی جو بدنامی کا، پاکستان سے آپ کو پتہ ہے کہ انسانی سمگلنگ جو ہے وہ ابھی تک بند نہیں ہو سکی، اس کے لیے مختلف حربے آزمائے جاتے ہیں۔ تو آج ایک اور نیا حربہ سامنے آیا ہے کہ جاپان جو ہے وہاں پر جو ہے جعلی فٹ بال ٹیم جو ہے وہ بنا کر بھیجی گئی اور فی کس لوگوں سے 40 سے 60 لاکھ روپے جو ہیں وہ وصول کیے گئے۔ اس کا جو ہے علم جاپان کو ہوا، وہاں پہ لوگ پکڑے گئے، ان کو ڈپورٹ کیا گیا، پھر یہاں FIA نے کیس درج کیا اور پھر چھاپہ مار کر ان لوگوں کو گرفتار کیا ہے جنہوں نے یہ ساری گیم کھیلی۔ تو پاکستان کا ان چیزوں کے ساتھ بڑا وقار متاثر ہوتا ہے۔ بین الاقوامی سطح کے اوپر کوئی ملک پاکستان پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہوتا، لہذا ضرورت ہے کہ ان لوگوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے، مگر ہمارے قانون میں اور ملی بھگت سے ان لوگوں کو رہا کرا دیا جاتا ہے اور پھر یہی لوگ کوئی اور واردات کرتے ہیں اور نمبر بنانے کے لیے دوبارہ انہیں پکڑ لیا جاتا ہے، لیکن ابھی تک اس کا کوئی مستقل بندوبست نہیں ہو سکا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ہیں جج ہیں طارق محمود جہانگیری، ان کو جو ہے آج کام کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ وہ اس لیے کہ ان کے خلاف یہ درخواست دی گئی تھی کہ ان کی جو ڈگری ہے وکالت کی وہ جعلی ہے۔ انہوں نے کراچی کے جس کالج سے کیا وہ کالج کا وہاں نام و نشان نہیں تھا، اس کے نام پر یہ جعلی ڈگری حاصل کی گئی۔ یہ کیس چلتا ہوا آ رہا تھا پہلے اور اس پر اعتراضات لگے تھے، لیکن آج جو ہے ہائی کورٹ کے اندر سے چیف جسٹس آفس سے، رجسٹرار آفس سے اس پر جو اعتراضات کو دور کر کے فوری طور پر سماعت کے لیے مقرر کیا گیا اور اس وقت ان کو نہیں روکا گیا، لیکن شام کے قریب یہ خبر آئی کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کو کام کرنے سے روک دیا گیا ہے اور ان کے خلاف جو کیس ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے اور یہ کیس ہے جعلی ڈگری کا۔ اور جس طریقے سے کیس شروع کیا گیا ہے مجھے لگتا ہے کہ ان کو قصوروار قرار دے دیا جائے گا، کیونکہ یہ ہماری ہسٹری ہے اور ہمیں نظر بھی یہی کچھ آ رہا ہے۔ اور آپ کو یہ بتائیں کہ اس وقت جو سوشل میڈیا جس نے بہت جو ہے وہ تباہی مچائی ہوئی ہے، تباہی اس معنوں میں کہ ہمارے جو بچے ہیں اس کے ایڈکٹ ہو گئے ہیں، ہر وقت وہ بیٹھے رہتے ہیں، ہمارے گھریلو خواتین اس کی ایڈکٹ ہو گئی ہیں، ماں باپ بچوں کو کیا سمجھائیں گے، ماں باپ خود موبائل لے کر بیٹھے رہتے ہیں۔ تو آسٹریلیا جو ہے وہ پہلا ملک بننے جا رہا ہے جہاں 16 سال سے کم عمر بچوں کے جو ہے سوشل میڈیا کے استعمال پر جو ہے پابندی عائد کی جا رہی ہے اور اس کے لیے جو قانون سازی کی طرف جو ہے قانون سازی کی جا رہی ہے، اور یہ پاکستان اور یہ پورے دنیا میں پہلا ملک ہوگا جو 16 سال سے کم عمر بچوں پر جو ہے سوشل میڈیا کے استعمال پر جو ہے پابندی عائد کرے گا، اور دوسرے ممالک کو بھی اس کی تقلید کرنی چاہیے۔ اور پاکستان میں تو بالخصوص اس کا بہت برا حال ہے، بچے تو بچے، والدین خود بھی اس لت میں مصروف ہیں، اور جو ٹک ٹاک اور جو یہاں پر تباہی مچائی ہوئی ہے اس تباہی کو بھی آپ کو یہ بتا دیں کہ ٹک ٹاک اور یہ ان سوشل ایپ کی وجہ سے پنجاب اسمبلی میں جو ہے وہ قرارداد بھی پیش کر دی گئی ہے کہ ٹک ٹاک پر جو ہے پابندی لگا دی جائے، کیونکہ یہ انتہائی واہیات قسم کے جو اس کے اوپر جو ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ٹک ٹاک چونکہ چین سے جو ہے چین کی کمپنی کا ایپ ہے، لیکن چین میں اس قسم کے استعمال پر بڑی سخت پابندی ہے۔ وہاں یہ صرف ایپ آپ اپنے سوشل میڈیا رابطوں کے لیے اور جو ہے تعلیم کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، باقی اس کا جو استعمال پاکستان میں ہے یہ کہیں نہیں ہے، یہ بہت کم ہے۔ اور پاکستان اور بھارت اور بنگلہ دیش میں اس ایپ نے جو ہے اس ایپ کے ذریعے انتہائی نازیبا قسم کی ویڈیو جو ہیں وہ اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ PIA کی طرف سے PIA ترجمان کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ PIA نے 11.5 ارب روپے کا منافع کمایا ہے کئی سالوں کے بعد، اور اب یہ منافع میں چلنا شروع ہو گئی ہے۔ تو یہ اس پر تو باتیں بہت سی ہیں اور بہت سی کی جا سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے ہم آپ کے پاس ایک الگ ولاگ لے کر حاضر ہوں گے جس میں آپ کو بتائیں گے کہ PIA میں کتنی کرپشن تھی، اب بھی کتنی کرپشن ہے، اس کا کچن تک لوگوں نے نہیں چھوڑا، دودھ کے پیکٹ، کھانا پینا سب لے جاتے تھے، اور
وہاں پر جو پی آئی اے کے اندر سیاسی حکومتوں نے بھرتیاں کیں اور اس کے ذریعے جو تباہی مچائی، اس نے پی آئی اے کو ڈبو کے رکھ دیا۔ اور یہ 11.5 جو ارب کا منافع ہے، یہ کس طرح حاصل کیا گیا ہے، اس کے پیچھے بھی ایک لمبی کہانی ہے، اور یہ آنکھوں میں جو ہے وہ دھول جھونکنے کے مترادف ہے، کیونکہ یہاں پر جو جتنے اس کی لائبلٹیز تھیں وہ ایک اور کمپنی بنا کر اس میں شفٹ کر دی گئی ہیں، اور اب صرف جو ہے پی آئی اے باقی ہے، اور اس کا جو ہے اب اس کو بیرون ملک پروازوں کی بھی اجازت مل چکی ہے۔ فی الحال امریکہ اور برطانیہ اس کی پروازیں جو ہیں وہ ابھی سٹارٹ نہیں، امریکہ اس کی پروازیں سٹارٹ نہیں ہوئی، لیکن یورپ کے پیرس فرانس کے ڈیسٹینیشن ہے، اور شاید برطانیہ میں بھی اس کی پرواز جو ہے وہ شروع ہو چکی ہیں۔ تو صرف برطانیہ پروازیں شروع نہ ہونے سے پچھلے چند سالوں میں اس کو 40 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ بہرحال اب پی آئی اے کو دیکھنا ہے، یہ سب سے منافع، اب یہ منافع بخش ادارہ بنے گا، اور اب اس کو اگر سوچا جائے تو جو منافع بخش ادارہ ہے اس کو بیچنے کی کیا ضرورت ہے، مگر بہرحال یہ پاکستان کی نجکاری جو ہماری صنعتیں ہیں، انڈسٹری ہے، اس میں سب سے بڑی نجکاری ہوگی، اور اس کی نجکاری سال کے آخر تک کی جائے گی۔ ناظرین، یہ تھی آج کی اہم خبریں، تو اس پر ہماری رائے اور تبصرہ۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد فیضان کو اجازت دیجیے۔ اگلے ایک اور ولاگ میں نئی خبروں، نئے تبصرے اور تجزیے کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔